والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بارگاہ رسالت میں سارا مجمع جھوم جھوم کر دل لگا کر ایک بار ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم. رتن پور کے اس جلسہ میں آنے والے جملہ سامعین آپ مبارکباد کے قابل ہیں کہ اس جلسے میں تشریف لائے. رات اتنی گزر چکی ہے مگر آپ کے جذبے آج ابھی بھی جوان ہیں اور بہت اچھا الحمدللہ آپ سن رہے ہیں. یہ مدرسے کا جلسہ 100% نہیں 1000% کامیاب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے مدرسے نے آپ کو دیا ہے وہ پھل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ان بچوں کے سروں پر علماء کے ہاتھوں سے دستار رکھی جائے گی. حضرات یہ بچے آپ کا مستقبل ہیں، قوم کی امانت ہے. یہ ادارے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ مسجد کو نمازی مدرسے ہی دیتے ہیں. مسجد کو نمازی بھی یہ مدرسے ہی دیتے ہیں. آپ کی مسجد کا امام بھی یہ مدرسے ہی دیتے ہیں. آپ کو زندگی جینے کا جو سلیقہ سکھاتے ہیں وہ آپ کے قائد اور رہنما بھی یہ مدرسے ہی دیتے ہیں. حضرات یہ جلسہ دستار بندی کا جلسہ ہے. کافی دیر سے آپ علماء کی نورانی عرفانی تقریروں کو سماعت فرما رہے ہیں. خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ شاہ مفتی عبدالقیوم صاحب قبلہ کا مفتی اکرام الحق صاحب کو آپ نے سماعت کیا. مولانا فیضان صاحب کو بھی آپ نے سنا. شاعر اہل سنت عاقل رضا مراد آبادی کو سماعت کیا. ان کے علاوہ بھی آپ نے خطبہ شعراء کو ثنا خادم مصطفیٰ کو سماعت کیا. ایک وجہ ہے میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹہ آپ کی خدمت کروں اور آپ بہت محبت کے ساتھ بنا بات کیے میری بات سنیں. ادھر سے کچھ باتوں کی آواز آ رہی ہے، اللہ جانے کہاں سے آ رہی ہے، لیکن ادھر سے محسوس کر رہا ہوں. بالکل آپ خاموش ہو کے میری بات سنیں. حضرات یہ وہ محفل ہے کہ یہاں اگر ادب سے آئیں اور ادب کے ساتھ بیٹھیں، ادب کے ساتھ سنیں، دل کی تختی پر علماء کی باتیں نقش ہو گئی، آپ نے عمل کر لیا تو یہ جلسہ بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جلسہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے. ممبر شریف پہ آپ دیکھ رہے ہیں کثیر تعداد میں علماء تشریف رکھتے ہیں.
یہ آپ کے لیے ایک رات کا مدرسہ بنا ہے، ایک رات کا۔ اس میں جو آپ بیٹھے ہیں خالی آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہ بیٹھے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کو منانے کے لیے بیٹھے۔ اس وقت آپ پوری دنیا کے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر بے قراری ہے، پوری دنیا ترقی کی ہوڑ میں لگی ہے، دعوے پہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اب سنیں، توجہ کریں، پوری دنیا میں دعووں پہ دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم نے سب سے زیادہ ترقی کر لی۔ امریکہ دعویٰ کرتا ہے میں نے اتنا بڑا میزائل بنا لیا، میں سب سے آگے، پھر وہیں پر رشیا آ کر کے اپنا تال ٹھوکتا ہے کہ میں نے اس سے بڑا جو ہے ڈرون بنا لیا ہے، میں اس سے آگے۔ پھر چائنا اپنا تال ٹھوکتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا میزائل بنا لیا ہے، میں اس سے آگے۔ پوری دنیا ترقی کی ہوڑ میں آگے لگی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پریکشن پہ پریکشن ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ سفل پریکشا کی ہے، ہم نے یہ سفل جو ہے اس کا دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جلسے میں آنے والوں، پوری دنیا کہتی ہے میزائل کو ترقی کا نام دیتی ہے، بم گولا بارود کو ترقی کا نام دیتی ہے، لیکن میزائل کا کام زندگیاں لوٹنا ہے، بم اور بارود کا کام زندگیاں تباہ کرنا ہے۔ یہ دنیا والوں، اگر تم اسی کو ترقی کا نام دیتے ہو تو تمہیں تمہاری ترقی مبارک ہو۔ گلفام رضائی سے ترقی نہیں مانگتا۔ 1400 سال پہلے اس دنیا میں انقلاب آیا تھا، اس انقلاب کا نام تھا اسلامی انقلاب۔ جب دنیا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تو آمینہ کا لال غریبوں کو گلے لگا کے معافی دے رہا تھا۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا کیا تو کیا گردن کرا ہے بار بار ایک سائیڈ پر ہے۔ دنیا ایسی ایسی چیزیں بنا کر کہتی ہے ہم نے ترقی کر لی جو دنیا کو مٹانے کا سامان ہے، وہ چاہے بم ہو، بارود ہو، میزائل ہو، دنیا کہتی ہے یہ ترقی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ ترقی ہے تو تیری ترقی تجھے مبارک ہو۔ میرے قریب مصطفیٰ نے کہا تھا فتح مکہ کے دن، میں نے آج انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے پتھر مارا تھا، میں نے آج انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے گالیاں دیا تھا، میں نے آج انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ دنیا والوں، تم وناشکاری ہتھیار بنا کے کہتے ہو ترقی ہے۔ آمینہ کا لال دشمنوں کو گلے لگا کے کہہ رہا تھا لوگوں تمہارے لیے یہ ترقی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان دنیا کو پیغام دے دو، اسلام گلے کاٹنے نہیں آیا، اسلام گلے لگانے آیا ہے۔ یار ذرا زور سے بول دو نا سبحان اللہ۔ اسلام زندگیاں لینے نہیں آیا، اسلام زندگیاں دینے آیا ہے۔ اسلام تباہی کا سامان بننے نہیں آیا بلکہ سسکتی ہوئی زندگیوں کو خبر سے نکالنے آیا۔ تمہیں اپنی تاریخ پتہ نہیں، آج لگتے بولے سمٹے جن کو زندگیاں جینے کے خود سلیقے نہیں ہیں، آج وہ تمہیں تانے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی۔ دنیا والوں کان کھول کے سن لو، ترقی جہاز بنانے کا نام نہیں ہے، ترقی میزائل بنانے کا نام نہیں ہے، ترقی موبائل بنانے کا نام نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں جلسے میں آنے والوں، اگر دنیا یہ کہے کہ میں نے جہاز بنایا یہ ترقی ہے تو اس دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ دینا تیرا جہاز پتہ چلتا کتنی تیز ہے، تو وہ کہے گا 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر میرا جہاز چلتا ہے۔ تو جو رتن پور کے جلسے میں آنے والوں اسے جواب دے دینا یہ تیرے جہاز کی رفتار تیری ترقی تجھے مبارک ہو۔ ترقی سے کہتے ہیں شب معراج آمینہ کا لال جب چلنا شروع کیا تو پلک جھپکنے سے پہلے دنیا سے آسمان دنیا تک تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ کتنا چلتا جہاز 1000 کلومیٹر اب 1000 کلومیٹر جہاز تو چلتا بھی نہیں 600-700 کلومیٹر کی بریک آتی ہے نہیں سمجھ رہے ہیں آپ اے بھائی بات نہیں ہے آج کان کھول کر کسی نے میں کچھ دینا چاہتا ہوں اور تم بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو ہاں ترقی کر دی ترقی ابھی کرنا پہنچا کون سی ترقی کر دیا جانے لینے کا نام ترقی نہیں ہے اگر جان لینے کا نام ترقی ہوتا تو ہٹلر نے بہت ترقی اگر جان لینے کا نام ترقی ہوتا تو چنگیز خان نے بہت ترقی کی تھی اگر جان لینے کا نام ترقی ہوتا تو حلال خان کو بھی ترقی یاد کرتا ہو جان لینے کا نام ترقی نہیں ہے زندگیاں بچانے کا نام ترقی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ کیا کر رہا امریکہ علاوہ جان لینے کا دوسرا کیا کام کر رہا مجھے بتائیں آپ جو جانے لینے میں جتنا آگے اس کو ترقی کہا جا رہا ہے مجھے تبھی تو 1400 سال پہلے کا زمانہ یاد آیا جب زندگیاں سسک رہی تھی تو تیرا نبی ان سسکتی ہوئی زندگیوں کا سہارا بن کے آیا یار ذرا زور سے بولو سبحان اللہ میں آپ کو کہوں گا دنیا کہے گی میں نے جہاز بنایا تو کہنا تیرا جہاز میرے نبی کی رفتار میں نہیں پکڑ سکتا تیرا جہاز 1 گھنٹہ میں 1000 کلومیٹر چلتا ہے اور میرا نبی معراج کی رات چلے تو پلک جھپکنے سے پہلے ایک آسمان سے دوسرا آسمان چلے دوسرے سے تیسرا چلے تیسرے سے چوتھا چلے پھر دنیا آگے بڑھ کے کہے گی اے مسلمان تجھے پتا نہیں میں نے بہت ترقی کر لی میں نے مجھے کیا ترقی کر لی تو وہ کہے گا ہم چاند پر پہنچ گئے ہم نے چاند کی خبر لگا لی تو میں کہوں گا چاند پہ پہنچنا ترقی نہیں ہے ترقی سے کہتے ہیں آمینہ کا نام بالنے میں لے کر اگر اپنی انگلی ہلا دے تو چاند کو بھی ہلا دے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ 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 سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ تمہارے سامنے کوئی ترقی کی بات کرتا تم چپ کر بیٹھے رہو تم کہو چاند پہ پہنچنا ترقی نہیں پالنے میں لیٹ کے چاند کو انگلی پر بچا دینا ترقی ہے یاد میں کہہ دو نا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا آمینہ کا نام اگر حلیمہ کے پالنے میں لیٹا ہو انگلی ہلائے تو چاند کو گردش لگا دے اور اعلان نبوت کے بعد اپنی انگلی اٹھا کے اشارہ کر دے تو چاند کے کو ٹکڑے کر دے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ دنیا اگر تم نے ترقی کی ہے تو چاند چھوڑے ستارے کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دنیا اگر ترقی کی ہے تو چھوڑ دے چاند کو خالی ایک ستارے کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا یہ دنیا اگر واقعی تم نے ترقی کی ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس لا کے پوری دنیا مر جائے گی مگر ڈوبا ہوا سورج واپس نہیں لا سکتی لوگوں جانے لینے کا نام ترقی نہیں زندگیاں بچانے کا نام ترقی ہے اسلام آیا تو سسکتی ہوئی زندگیوں کو سہارا ملا بولو یار سبحان اللہ اس کے پیچھے پڑے ہو آج تم بالی ووڈ کو کہتے ہو یہ ترقی کا نام ہے تم ہالی ووڈ کو کہتے ہو یہ ترقی کا نام ہے دنیا داری کو کہتے ہو یہ ترقی کا نام ہے جوا کھیلنے کو سمجھتے ہو یہ ترقی ہے شراب پینے کو سمجھتے ہو یہ ترقی ہے زنا کے اڈے پہ جانے کو سمجھتے ہو یہ ترقی ہے جھوٹ بولنے کو سمجھتے ہو یہ ترقی ہے اور جلسے میں آنے والے تمہاری ترقی رکی ہے صرف تمہاری کیوں رکی ہے تم نے مدینے والے مصطفیٰ کا دامن چھوڑا ہے ترقی اس لیے رکی ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مدینے والے کا دامن آپ پکڑ لو تو آگے آگے ہوگا ترقی پیچھے پیچھے ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ آگے آگے
तरक्की पीछे पीछे, हम तरक्की के चक्कर में, तरक्की के चक्कर में बैठते बैठे मुसलमान हैं, तरक्की होगी, आएंगे तरक्की होगी, खुद भी फट जाए देखो हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी क्या तरक्की? ये तरक्की है इसका नाम? अच्छा अगर तरक्की हुई हो तो मुझे बताओ तुम्हारी कैसी तरक्की हुई? पहले तख्त तुम्हारा था, ताज तुम्हारा था, हुकूमत तुम्हारी थी, इज्जत तुम्हारी थी, अब क्या है? कुछ नहीं ना। तो बचा पता चला तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी, हमें तो करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। जो कौम दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, नमाजी को मुल्ला जी कह के मजाक उड़ाती हो, वो कौम तरक्की नहीं बता रहे। आज फैशन चला, फैशन मुल्ला जी कहने का फैशन चला है। मेरे भाई कान खोल करके सुन, तेरी तरक्की खुदा की कसम इस महीने दाढ़ी कटा लेने का नाम तरक्की नहीं है, दाढ़ी मुड़ा लेने का नाम तरक्की नहीं है, खड़े होकर खा लेने का नाम तरक्की नहीं है। अंग्रेज ने दिया क्या है इसके अलावा मुझे बता। तुम कहोगे अंग्रेज ने जहाज दिया, तो मैं बोलूंगा तेरे नबी ने उससे पहले ज्यादा तेज चल के बता दिया, तो है कि नहीं? तुम कहोगे मोबाइल दिया, मैं कहूँगा मोबाइल की तो बैटरी लो हो जाए तो डब्बा हो जाता है, किसी काम का नहीं, सिम नहीं हो तो किसी काम का नहीं। बोलो बात है कि नहीं है? तेरा नबी वो है जो मदीने में बैठा है और जंग की पूरी लाइव खबर दे रहा है। जंग की मेरे नबी फरमाने फला से आगे मेरा कमांडर शहीद हो गया, अब अलम उसने उठाया है, अब वो शहीद हो गया, अलम उसने उठाया है, अब वो शहीद हो गया, अलम उसने उठाया है, अब वो शहीद हो गया, अलम उसने उठाया है, आखिर में अलम खालिद इब्न वलीद ने उठाया। मोबाइल फेल है तेरे नबी के सामने, कौन सी तरक्की की बात करते हो लोगों तुम? मेरी माँ बहनें भी कान खोल करके सुने और मेरे नौजवान भी, शायद मेरे जहन में जो मैटर आया मैं आपको दे जाऊं, तो आज आप ये कसम खा के उठें, ये दुनिया हम ठोकर मारते हैं तेरी तरक्की पर, हमें वो तो वही तरक्की मुबारक हो जो अबू बकर ने की थी, जो उस्मान वली ने की थी, हमें तो वही तरक्की मुबारक हो। और जलसा में आने वालों, नंगे रहने का नाम तरक्की नहीं है, जिस्म दिखाने का नाम तरक्की नहीं है, फैशन का नाम तरक्की नहीं है, मेकअप का नाम तरक्की नहीं है। और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुन लो, झूठ बोलने का नाम तरक्की नहीं है। आओ आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तरक्की का नाम अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। तरक्की कैसे कहते हैं मैं तुम्हें बताऊं, सुनो। जिस वक्त छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जिस वक्त अपना कोई दामाद बनाना गवारा नहीं कर रहा था, जिस वक्त माओ की गोद से छीन के बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए रहमत है। आज नारा दिया जा रहा है बेटी बचाओ, तुमने आज नारा दिया बेटी बचाओ, 1400 साल पहले मेरे नबी ने बेटी बचा के दिखाया है। अरे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नारा नहीं दिया बल्कि 1400 साल पहले बचा के दिखाया। जिस बेटी को जिंदा दफन कर रहे हो, जिस बेटी को तुम कत्ल कर रहे हो, जिस बेटी को जिंदा दफन कर रहे हो, वो बेटी पैदा हो जाए तो रहमत, अगर इसकी शादी कर दो तो हज का सवाब, अगर मां बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। कौन दे रहा है ये मकाम? तेरा नबी दे रहा है। बोल भाई मेरे, कौन दे रहा है ये मकाम? तेरा तो दे रहा कि नहीं दे रहा? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचना, शरीयत पे अमल तो मर्दों को भी करना चाहिए, औरतों को, लेकिन औरतों को तो सही पूछिए तो आमना के लाल का सबसे ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर इज्जत को बाकी रखा है तो ये मुस्तफा के कदमों का सदका है।
ورنہ حال یہ تھا، اس عورت کا حال یہ تھا کہ کھلونے سے بڑھ کر اس کی اہمیت نہ تھی۔ عورت کا حال یہ تھا کہ کسی کا شوہر مر جاتا تو جب سامنے آنے والے اس کا برتن الگ کر کے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا کہ یہ عورت منحوس ہے۔ یہ حال جس کا شوہر مر جاتا اس سے دوبارہ کوئی شادی کرنے تیار نہیں ہوتا، اس کو منحوس سمجھا جاتا۔ مگر میرے کریم مصطفیٰ آئے، ذرا میرے کریم مصطفیٰ پیغام دنیا کو کیا دے رہے لوگوں؟ یہی مکہ کی تاریخ ہے۔ وہ ویسے جب میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، ایک عورت ہے مکہ میں جس کے شوہر کا نام ابو سلمہ ہے، وہ ہجرت کر کے مدینہ گیا۔ سلمہ کہتی ہے میرا چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی، لیکن رات میں میرا بچہ اٹھتا باپ کو یاد کرتا۔ ابو سلمہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ لوگوں غور کرو، کہتی ہے مکہ میں تنہا رہ گئی تھی، ابو سلمہ کا خاندان تھا لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھا تھا، کہنے لگی اپنے بچوں کو لے کے مکہ میں زندگی گزار رہی تھی۔ مکہ والوں کا ظلم و ستم اتنا تھا کہ راتوں مجھے بھی ستاتے تھے۔ سلمہ کہتی ہے کہ ایک دن رات میں اٹھی میں نے ارادہ کیا کہ میں نے بھی مدینہ جانا ہے۔ اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھانے کے بعد سلمہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد میں مکہ سے مدینے کی طرف چلنے لگی۔ کہاں چلنے لگی؟ مکہ سے مدینے کی طرف چلنے لگی۔ سلمہ کہتی ہے کہ جب میں چلنے لگی تو مکہ کے لوگوں نے، میرے شوہر کے جو خاندان والے تھے، میرے شوہر کے جو قبیلہ کے لوگ تھے، انہوں نے راستہ روک لیا اور کہا سلمہ تجھے مدینہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ ذرا محبت سے سننا، ذرا محبت سے سننا، پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سلمہ کہتی ہے میں نے کہا کیوں نہیں جانے دو گے؟ میرا نبی مدینے میں، میرا شوہر مدینے میں مدینہ جانا چاہتی ہوں تاکہ شوہر کے دامن سے لپٹ کر زندگی گزار سکوں۔ مکہ کے لوگوں نے کہا تجھے نہیں جانے دیں گے، اگر تجھے جانا ہی ہے تو اپنے بیٹے کو یہی چھوڑ کے جانا ہوگا۔ 2 سال کا بچہ کون ماں چھوڑنا دوبارہ کرے گی؟ ذرا مجھے بتاؤ بیٹا، بات میں ذرا میری بات سن۔ 2 سال کا بچہ کون ماں چھوڑنا دوبارہ کرے گی؟ یا 2 سال سے کم کا بچہ کون سی ماں چھوڑنا دوبارہ کرے گی؟ اور جلسے میں آنے والے سلمہ کہتی ہے میرے بچے کو میرے گود سے چھین لیا گیا اور چھیننے کے بعد مکہ کے لوگوں نے کہا یہ بچہ ہمارے قبیلے کی نشانی ہے، ہمارے قبیلے کا خون ہے، ہمارے قبیلے کا چشم و چراغ ہے، اگر تجھے مدینہ جانا ہے تو تنہا جا، بچہ چھوڑنا ہوگا۔ سلمہ کہتی ہے میں نے فیصلہ کر لیا، نبی کی محبت میں ایک بیٹا نہیں 1000 بیٹے ہوں گے قربان کر دوں گا۔ میں نے کہا مکہ والو بیٹے کی قربانی چاہتے ہو؟ ہاں، اگر مدینہ جانا ہے تو بیٹا کو چھوڑنا پڑے گا۔ سلمہ کہتی ہے میں نے اپنا بیٹے کو گود سے جدا کر کے اور اپنے شوہر کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو دے کے کہا لو اگر میرا بیٹا ہی لینا چاہتے ہو تو لے لو، اگر مدینہ جانے سے مجھے نہ روکو، مجھے مدینہ جانے سے کہنے لگی رات ہوئی اور میں نے اپنے بیٹے کو ان کو دے دیا اور میں تنہا مکہ سے نکلی مدینے کی طرف۔ لوگوں غور کرو، اس وقت نہ لائٹ کا انتظام تھا، نہ ایسی سڑکیں، نہ ایسے راستے تھے، کچے راستے تھے، کچی پگڈنڈیاں تھیں۔ کہنے لگی رات کے عالم میں تنہا جب مکہ سے نکلی میں گھبرا رہی تھی، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ میری جان کی حفاظت فرما۔ تنہا نکل رہی تھی، میں ڈر رہی تھی، یا اللہ کوئی درندہ نہ مل جائے، یا اللہ کوئی درندہ صفت انسان نہ مل جائے، کہیں میری عزت کو تار تار نہ کر دے۔ جلسہ میں آنے والوں کہنے لگی میں صحراؤں میں سفر کر رہی تھی، میں جنگلوں میں سفر کر رہی تھی، اچانک میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا کوئی دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اونٹ پر سوار ہے، میرے قریب چلا آ رہا ہے۔ سلمہ کہتی ہے میں دیکھ کے ڈر گئی، اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی تنہا عورت کسی مرد کو دیکھ لی تو ڈر جاتی تھی، مرد بھیڑیا بن چکا تھا، عورت کی عزت کا لٹیرا بن چکا۔
عورت کی عزت کا لٹیرا بن چکا تھا، ڈر رہی تھی۔ آج بھی عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو ایک سبق دیا جا رہا ہے، تم آزادی حاصل کرو، تم حجاب کو اتار کر پھینکو، تم پردہ کو حجاب کو اتار کر پھینکو، برابر کا حق لو۔ کچھ تو اللہ سلامت رکھے بیٹیوں کو وہ کہہ رہی ہیں ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر عزت کے سودے نہیں کر سکتے۔ کچھ تو کہہ رہی ہیں ہم جان تو دے دیں گے مگر عزت کے سودے نہیں کریں گے، مگر کچھ کہہ رہی ہیں بات تو ہمارے من کی کر دی، کچھ کہہ رہی ہیں بات تو بہت اچھی کر دی، برابر کا حق دیا جا رہا ہے۔ کیا عورت کو بے پردہ کر کے یہ اس کی برابری کا حق ہے؟ کسی کی سیکیورٹی ہٹا کے کہ یہ برابری کا حق ہے؟ مجھے بتائیے، اگر بے پردہ کرنا ہی برابری کا حق ہو تو مجھے بتاؤ تمہیں بے پردہ کر کے ملا کیا؟ یہ تو یہ حال ہے کہ بھیڑیوں نے ایک بار میٹنگ کی، بکریوں کا جو مالک چرواہا تھا اس نے بکریوں کی حفاظت کے لیے چار دیواری کر کے دروازہ لگا کے اس کے اندر بکریوں کو داخل کر کے دروازہ لگا کے ڈنڈا لے کے بیٹھ گئے۔ بھیڑیوں نے سوچا بکری نہیں مل رہی ہے، اب بکری نہیں مل رہی ہے، تو بھیڑیوں نے بکریوں کو بڑکرایا، تمہیں قید کر کے رکھا، اس نے آزادی کے لیے احتجاج کرو، تمہیں قید کر کے رکھا اس نے، احتجاج کرو۔ تو کچھ تو سمجھدار تھی، کہنے لگی اسی میں بھلائی ہے، یہ جو آزادی مانگ رہا نا، آزادی کے لیے جو ہمیں مشورے دے رہا، یہ دوست نہیں دشمن ہے۔ ہماری آزادی ہماری موت کا پروانہ ہے، لیکن بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ ہاں، آج اگر کوئی بے پردہ گھوم رہی ہے، آپ سمجھا دو کیوں سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گی، تم کون ہوتا ہے؟ چل اگر آپ سمجھاتے ہوئے معاملہ بتا رہے ہیں، پہلے عورت مرد سے ڈرتی تھی کہ یہاں چچا کھڑے، تاؤ کھڑے، ابا کھڑے، ادھر سے نکل کے نہیں جائیں گے، تاؤ ڈرتا ہے، چچا ڈرتا ہے، یہاں ابا کھڑی ہے، ادھر نہیں آنا، ادھر سے بچ کے نکل جاؤ۔ اب چچا اور تاؤ ڈر رہا، مولوی ڈر رہا۔ پہلے مولوی کی اتنا ادب اور احترام تھا کہ مولانا جہاں چلا گیا، مولانا جہاں کھڑا ہو گیا، ادب اور احترام۔ اور جلسے میں آنے والے اس میں 50-60 سال کے لوگ بھی ہوں گے، اگر میری بات غلط ہو تو کھڑے ہو کے کہنا مولانا جھوٹ بول رہے ہو، ابھی توبہ کر دوں گا۔ لوگوں میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، میں نے، میری کتنی سی عمر ہے، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ اگر کسی کو اپنی چھت پہ چڑھنا ہوتا تھا یا پیڑ پہ چڑھنا ہوتا تھا تو اعلان کرتا تھا پیڑ پہ چڑھ لیں، چھت پہ چڑھ لیں، پردے ہو جائیں۔ کیوں بھائی تو اپنی چھت پہ چڑھ رہا، زمانے میں کیوں چیخ مار رہا؟ تو اس لیے مارتا تھا، اسے پتا تھا کہ پردے کا ماحول ہے، اگر میں چڑھ گیا تو میری خیر نہیں ہے، مجھے ڈانٹا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ حجامت بھی بنا دی جائے میری۔ صحیح بتا رہا ہوں۔ ہاں، تو اعلان ہوتا تھا۔ آج 5-5 منزلہ گھر ہے، اپنے ٹیرس پہ اپنی چھت پہ چڑھتا کوئی اعلان کرتا دیکھا ہے؟ اگر کوئی اعلان کرے گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہے یہ، نظام بدل دیا نا۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ ارے میرے بھائی، یہ تم ہی تو تھے جب تم نے پردے کا دامن پکڑا تھا، تمہاری بیٹیاں حجاب میں رہتی تھی تو خیر بھی تمہارے حجاب کا، تمہارے پردے کا ادب و احترام کرتے تھے۔ آج تم نے حجاب کو چھوڑا ہے، آج تمہارے حجاب کو بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کب کی جا رہی ہے؟ جب تم نے چھوڑا ہے۔ جب تم نے پکڑا تھا تو زمانہ تمہارے حجاب کا احترام کرتا، میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، زمانہ حجاب کا احترام کرتا تھا، تمہارے پردے کا احترام کرتا تھا، لیکن تم نے پردہ چھوڑ کے اگر 4 پیسے آ گئے نا مسلمان میں تو برایا پھر گیا، برایا سمجھ رہا اپنا میں VIP ہو گیا۔ پیسے میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ایسے بھی اللہ نے پیسہ دیا تو ان کی عزت بھی برقرار ہے، مگر میں نے دیکھا کہ اگر پیسہ آیا تو کرتی شلوار سے جنس آ گئی، پیسہ آ گیا دوپٹہ ختم ہو گیا، پیسہ آ گیا چہرے بننے لگے، دیکھ لے بار بار گھر میں نہیں بننے ہیں،
बात क्या है तेरा चेहरा सड़ गया, तेरा चेहरा बेकार हो गया, गरीबी में सही से तेरा चेहरा। अब ब्यूटी पार्लर वालों ने तो खूब फायदा उठाया, चेहरों के नाम रख दिए, 50-50 हजार तक का चेहरा बन गया। इधर को जा, क्या है भाई? साइड हो जा। ये क्या करता है भाई, ये तो पता नहीं मुझे। गर्दन काट के दूसरी लगा कर देता है। 51,000 का चेहरा, समझ रहे हैं आप? 51,000 का। हाँ, दूल्हा भी नहीं करवा रहा, दुल्हन भी नहीं करवा रही। पूरा फंक्शन में बरात को लाइट हो रही है, निकलवाने में तो लाइट हो रही है। अरे भाई निकालने बारात को निकाल ले, 12 बज गए, 2 बज गए, मेरा दूल्हा तो पूरा दबाव में बैठा। ठीक करिए, कर क्या रहा है? बात चाहे तुम बदल ले लो, चाहे हकीकत न मगड़िए। मेरे भाइयों बरात लेट हो गई, उधर लड़की वाला दिल फकड़ पकड़ हो रहा है। या अल्लाह ये बारात जल्दी निपट जाए तो मेरी टेंशन खत्म। 4 बजे बारात लेके पहुंचा और बैठ के टेबल पे कहला और ये ठूला ढोला कसम डंडा लेकर खड़ा हो जा, 2 डंडे मार के खाओ, इस बारात को बदल देना। 4 बजे तू आया तो मैं चीज समझ बना गरीब से। जमीन की बात बोल रहा हूँ मेरे भाई। अब ये चाहे चैनल वाले को खींच करके लगा दे, या चाहे इसको हकीकत में समझ ले मेरे भाई, ये हकीकत है। 4 बजे तू गया है, 4 बजे उसने नहीं बुलाया। कह रहा है ठंडी है, इसे खरीद तो यार क्यों सुनाया तूने? है क्यों तू इसे परेशान कर रहा मेरे भाई, ये बता। और नौजवान लड़के मेरे भाई सीने ताम के सेट के बटन खोल के टेबल पे बैठ के कह रहे होते तुम्हें पता नहीं तुम कौन है? कौन हो तुम? बाराती है, बाराती को बाराती है तो कोई मंत्री है क्या? होटल में बाराती मेरी रिश्तेदारी में इत्तेफाक से मैं नहीं जाता हूँ शादियों में। बहुत कम शादी किसी ने देखा, यकीन मानिए बहुत मजबूरी होती है तभी जाता हूँ, मैं नहीं जाता। क्या मौलाना तुम आए नहीं, हमको तो हमारी में बताना। सही तो है, तुम्हारी में नहीं जाएंगे, तुम हमारी में नहीं जाओगे, कम लोगों में शादी हो जाएगी, हम यही तो चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने कम हो इतनी शादी अच्छी होगी। हम कब चाहेंगे कि 100 बाराती आए हैं, 900 तेरे मेहमान हो, 100-200 लोगों में काम कर के अलग कर निकल जा, कहाँ चक्कर में पड़ा, पूरी जिंदगी बाढ़ सफेद हो जाएगी। शादियों में एक से एक बड़ी कर रहा है, एक से एक बड़ी किसी से नहीं हुई है। हाँ, एक से एक बड़ी कर रहा। अभी मैं आगरा तकरीर करने गया, बोले हजरत 1 किलो सोना दिया जाता है। हाँ, आगरा में कोई जाकर पूछ लेना, 1 किलो सोना 50-50 लाख की शादी हो रही है। बोले तो मैंने कहा इतने का तो लड़का खरीद लिया जाएगा। जिंदगी एक इतने का तो मुकम्मल तौर पर खरीद रहा हो गई है यार तुमने। मेरे भाई तुम मुसलमान हो, तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, तुम्हें आइडियल दुनिया वालों को नहीं बनाना, मदीने वाले मुस्तफा को बनाना। अच्छा एक बार वो बता दो यार, थोड़ी कड़वी तो लगी थी पर बात सही। मार्केट में वो माल आता है जिसकी डिमांड है, बेशक मेरी बात गलत तो नहीं है? आप दुकान वालों को देखना, जर्सी स्वेटर जैकेट जा रहे होंगे और गर्म कपड़ा आ रहा होगा, कोई ठंडा कपड़ा आ रहा होगा, ये कॉटन लीलन, यही बात है कि नहीं? हम कहेंगे भाई अभी तो तमाम मार जॉब हुई, रुमाल और ये शार्टर और गर्म शॉल ये सब था, ये सब कहाँ गया? कहने का डिमांड खत्म हो गई, मौसम चेंज। अरे बात है कि नहीं? सही बात। अगर नौजवानों खुदा की कसम खा के कह दो कि जलसे से कसम खा के उठो कि आज के बाद हम शादी उस लड़की से करेंगे जो वो बापर्दा हो, नमाजी हो, दीनदार हो, इज्जतदार हो। ये जींस पहनने वाले भी अगर ना जाए पर्दे पे तो कहता हूँ मार्केट में माल होगा जिसकी डिमांड होती है। जब तुम्हारी डिमांड जींस की हो गई तो इन्होंने पर्दे को छोड़ा, जींस अपनाना शुरू कर दिया। इनसे तो तुम जो चाहो, शर्म नाम की चीज नहीं है ना। मैं सही बता रहा हूँ, अल्लाह माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो
کالج میں پڑھنے کے بعد غیر کلمہ پڑھنے والوں سے دوستیاں کر کے شادیاں کر رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ دین کی دوری۔ ورنہ کلمہ پڑھنے والی کی بیٹی غیر مسلم سے شادی کر لے، کان کھول کے سن، اگر تو نے اپنی بیٹی کو محبت رسول کا دودھ پلایا ہوتا، کنیز فاطمہ کی گھٹی پلائی ہوتی، تو یہ جان تو دے دیتی مگر عزت کا سودا نہ کرتی۔ جان تو دے دیتی مگر عزت کا سودا نہ کرتی۔ سامنے سے تمہاری ہمت نہیں ہے تم ڈانٹ دو، تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم ڈانٹ دو۔ لوگوں خدا کی قسم میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسی ترقی ہمیں نہیں چاہیے۔ نوجوانوں تم آج سے قسم کھاؤ کہ ہمیں شریف، نیک، نمازی، پرہیزگار، پردے والی لڑکی چاہیے، چاہے غریب ہو ہم نکاح اس سے کریں گے۔ تم کر کے تو دیکھو، خدا کی قسم معاشرہ نہ بدل جا تو کہنا۔ یہ علماء بیٹھے یہ گواہی دیں گے میری بات کی، علامہ عبدالقیوم صاحب بیٹھے یہ گواہی دیں گے۔ میرے پاس فون آتے ہیں، ان کے پاس بھی آتے ہوں گے، حضرات دعا کر دو بیٹی کا رشتہ نہیں آنا۔ کیا کرتی ہے تمہاری بیٹی؟ حضرت ہماری بیٹی گھر میں رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے، نیک ہے، رشتے ہی نہیں آتے۔ صحیح بتا رہا ہوں؟ جینس پہن رہی ہے، بال کھول کے بازاروں میں گھوم رہی ہے، رشتہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ہی رشتہ کر لیتی ہے۔ نظام میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ تم بے پردگی کو ترقی کہتے ہو، میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسی ترقی پر۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے جو چلا گیا وہ پچھتائے گا۔ میں بہت من سے تقریر کر رہا ہوں، ذرا سنیں گے علماء بیٹھے ہیں، یہ ان کی داد دینا میری کامیابی اور کی ضمانت ہے۔ آپ بے پردگی کو ترقی کہتے ہیں؟ سن، میں تیری ترقی کی اوقات بتا دوں ذرا 1 منٹ۔ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں بے پردگی سے، خدا کی قسم اتنا پریشان ہو گیا، مزاروں تک کو نہیں چھوڑا اس قوم نے، مزاروں کا لا کر لڑکی کو ناچ کرا دیا قوالی کے نام سے۔ یہ قوم اور کیا کرے گی مجھے بتا۔ مزاروں کو نہیں چھوڑا، اللہ والوں کو نہیں چھوڑا، اللہ والوں کو، ہم مولویوں کی تو اوقات کیا ہے، بڑیوں کو نہیں چھوڑا۔ وہاں جا کے بیبی ڈسکو کے مقابلے کرا دیے، بیبی ڈسکو کے بتا رہا ہوں، وہاں جا کر کے نچا دیا۔ شادی میں تو بہت چھوٹی سی چیز رہ گئی، بہت چھوٹی سی۔ میں بھی یہ گاؤں میں تقریر کرنے گیا، رامپور دوراہے کے پاس میں گاؤں ہے، نام نہیں لے رہا، یہ چینل والے ڈال دیں چینل والے تقریر سننے تیار نہیں تھے لوگ، آ تو گئے شوق میں مفتی گلفام کو دیکھیں گے، اتنی بھیڑ آئی، اس سے بھی زیادہ بھیڑ تھی، مگر میں چکر میں نہیں تھا، یہ سب آئے بس خالی سیلفی کے چکر میں تھے، ایک سیلفی کھینچ جائے مولانا کے ساتھ میں، اور بس سیلفی کھینچنے کے بعد میں، اور اس کے بعد میں انہیں دیکھ لیا اور وہ ہلڑ کاٹ رہے تھے، وہ ہوتی باخدا میں نے بھی کئی سال میں ایسی عوام نہیں تھی۔ تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ بولے حضرت پہلا جلسہ ہوا ہے، تمہاری محبت میں تمہیں تو بلا لیا، اور پھر کیا ہوتا ہے یار؟ ارے بولے ایک سے ایک کھٹیلا مقابلہ ہے، ایک سے بولے حضرت تمہیں بلا لیا ان لوگوں نے، باقی کسی مولوی کے چکر میں یہ ہے نہیں، ایک سے ایک کھٹیلا مقابلہ۔ میں نے سمجھایا کہ بھائی مرو جو اس قوم کا جو پیسہ مقابلے میں خرچ کرنے جا رہے ہو نا، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ کہنے لگے مولانا تو مرنے کے بعد جو کرے حالات کیا دیکھا یار، وہ کیا دیکھے گا؟ حضرت اسرائیل کو دیکھ کے تیری آنکھیں پھٹ جاتی ہے، زبان ہی نکل جاتی ہے، تو دیکھ کے لگے تیری اوقات کیا ہے۔ اب ذرا کان کھول کے سنے سارے نوجوان سنے اوقات جو تمہیں یہ یہودیوں نے دیے، ان انگریزوں نے تمہیں دیا، سنے اس کی اوقات۔ کہتے ہیں بے پردگی، جینس، یہ کھلا ہوا ماحول تمہیں اچھا لگتا ہے، اوپن ماحول، مولانا کو تو کہتے ہیں دبلیاں روسی ذہن کے لوگ ہیں، یہ کھلا ہوا ماحول چھوڑ دیں، اپنا کھلا ہوا ماحول۔ مٹھائی والے کی دکان دیکھی ہے کسی نے؟ نہیں دیکھی ہے؟ دیکھی ہے، دیکھی ہے۔ اس کی دکان میں 2 ماحول ہوتے ہیں، کھلا ہوا ماحول اور ایک بند ماحول، 2 ماحول ہوتے ہیں، ایک کھلا ہوا، دونوں کو سمجھ لے، تیرے معاشرے کا ماحول ہے، اس کا ایک ماحول ہے کھلا ہوا، کاؤنٹر کے اوپر برفی رکھی ہے 500 روپے کلو، بڑی مہنگی ہے،
500 रुपए किलो महंगी हो गई मोहतरमा, बड़ी महंगी है, बिल्कुल खुली हुई काउंटर पर रखी है, दावतें नजारा दे रही है, देखो हम हैं, कर दो गुबार उड़ा बर्फी, गंदे नाले की मक्खी आई, मच्छर आया, नटुआ बथुआ कलुआ मलुआ उसे चाहिए था चौक, चाहिए था इमरती गुलाब जामुन, लेकिन ये खुली हुई रखी थी, कहा 1 किलो की मूर्ति तो उंगलियों उठाया, ये भाई तू तो गुलाब जामुन लेना आया था, बल्कि देखो हमला कर दिया, रखी थी मिल गई बात है कि लोगों जल से आने वालों, इस बर्फी की खता क्या थी? सिर्फ खता ये थी, ये पर्दे में ना रह सकी, खता ये थी, इसको जो ढक नहीं रखा, इसलिए ये अपना वजूद ना बचा सकी। इसी हलवाई की दुकान में 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट रखा था। मक्खी आई, कोशिश की, मगर अपने वजूद को तबाह करके रह गई, बिस्किट तक न पहुंच सकता, बिस्किट तक गुबार आया, बिस्किट तक बोलिए, ये सब ना पहुंच सके, आखिर में आया कलुआ मलुआ, क्या देगा ओ हलवाई साहब, ये जो बिस्किट का 5 रुपए का पैकेट है, खोल के जरा एक पैकेट का बिस्किट चखा के दिखाओ। ये गुस्से में आके बोला पागल है क्या, ये खोल के नहीं चखाया जाता, जो इसकी कीमत अदा करता है वही इसके जायके से आशना होता है। ये है पर्दे की कीमत, जो बेटियां पर्दे में रहती है, जो उनका महल अदा करता है वही उनका मालिक बनता है। ये है पर्दे की कीमत। ये फ्रेंडशिप कुछ नहीं है इस्लाम में, ये फ्रेंडशिप चल रही है। 14 फरवरी को फूल लेके गई थी कॉलेजों में, शर्म ना आए, मराना गया कैसे डूब के। अरे किसका तरीका है ये? अरे क्या इस्लाम में कोई 14 फरवरी है? इस्लाम में कोई वैलेंटाइन डे है? अरे इस्लाम में तो सगे चाचा, सगे ताया, सगी खाला, सगे खालू, सगी फूफी के बेटे से भी पर्दा है। ये उलमा बैठे हैं, सब पूछ लो, साली का पर्दा बहनोई से इस्लाम में, भाभी का पर्दा देवर से इस्लाम में, मगर यहाँ तो देवर भाभी की मजाक चल रही है। क्या हो रहा है इनका रिश्ता? मजाक का तो किधर है रिश्ता? तो दिखाती किधर है रिश्ता? मैंने तो कहीं नहीं देखा इनका मजाक का रिश्ता। मुझे बताइए कहाँ है मजाक का रिश्ता? मेरे भाई कान खोल करके सुन लो, तुम्हारा वजूद दुनिया मिटाना चाहती है और तुमने अपनी तहजीब और सकाफत को छोड़ दिया। तुमने अपनी तहजीब और सकाफत को छोड़ दिया। देश में तरक्की थी तुम्हारी नहीं, तरीके मुस्तफा को अपनाने में तुम्हारी तरक्की थी, तुम्हारी तरक्की। एक बात सुने, अभी तकरीबन ये 8-10 साल की बात है, दिल्ली में एक बेटी को चलती हुई बस में उसकी इज्जत को लूटा गया और इतना बुरा हाल किया कि उसने दम तोड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ, कानून बने, हर मकतबे फिक्र के लोगों को इकट्ठा किया गया और साउथ इंडिया में बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ बेटियों की इज्जतों के हवाले से। किसी ने कहा था इज्जत के लुटेरे को फांसी दे दी जाए, किसी ने कहा था इज्जत के लुटेरे को जिंदगी भर के लिए कैद दे दी जाए, किसी ने कहा था इज्जत के लुटेरे को सरेआम उसका सर कलम कर दिया जाए। अलग अलग तजवीज पेश कर रहे थे, लोगों कान खोल के सुने। एक तमिलनाडु का पंडित खड़ा हो गया उसी सेमिनार में, कहने लगा नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, 1400 साल पहले बेटियों के लिए कानून बन गया है, इसमें अमल करने की जरूरत है। कोई भी कानून बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, जो कानून वो हिफाजत करेगा जो 1400 साल पहले बना है। लोगों ने कहा पंडित बताओ उस कानून का नाम क्या है? तो
रोशन हो मेरे नबी का चला खानदान बेटी बेटी से। से वो तो भाई अजीम भाई माशाल्लाह। आप खाली सादा ही नारा लगा दिया करो, इन्हें देख के इतने करिए। सादा भी लगाने में तुम्हारे लाले पड़े हुए हैं। ये अच्छी बात है, मैं इसके नाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ यार, बेझिझक नारा लगा। खुदा की कसम दुनिया को ये मिलना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर करता हूँ, लोगों तुम दुनिया को ना देखो, तुम्हारा आइडियल मदीने का मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान ये तुम्हारे आइडियल नहीं, तुम्हारा आइडियल मदीने वाला। लोगों अपनी शनाख्त को ना खो, लोगों अपनी पहचान को ना खो, घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। देखो आज पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं, हर मस्जिद में दुआ हो रही है, हर जलसे में या अल्लाह अपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से दे दे, फिलिस्तीन की बच्चियों को फिर से सलाहुद्दीन की जरूरत आ पड़ेगी। हो रही कि नहीं हो रही? रो रो की भी दुआएं कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा? मुझे बताओ या अल्लाह, इतनी हमने दुआएं कर ली, एक से अय्यूबी तो दे दे। ठंडे दिमाग से सोचना, या अल्लाह एक अय्यूबी तो दे दे। तो पहले दवा करना पड़ती है, फिर दुआ करना पड़ती है। मेरे नबी ने दुआ की जगह दुआ किया, दवा की जगह दवा की। तुम्हारे गांव में इसमें रतनपुर में जो लोग काश्तकारी करते हैं, मैं इनसे कहूँगा जरा आप लोग की खेती करके दिखाओगे नहीं। मैं कहूँगा बादाम की कर लो, नहीं। मैं कहूँगा पिस्ता ही कर लो, बोले नहीं। तो या अल्लाह ये होती तो जमीन में ही है, तो आसमान से थोड़ी करते हैं, तो रतनपुर में क्यों नहीं होगी? तो कहने लगे मौलाना हर जमीन में बादाम नहीं होता, हर जमीन में पिस्ता नहीं होता। तो जलसे में आने वालों, हर कोख में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं होता। पिस्ता नहीं हो सकता। तो जो बेटियां जींस पहन के स्कर्ट पहन के बाजारों में मजारों पर और शादियों में बेपर्दा बाल खोल के घूम रही हैं, कि इनकी कोख से कोई अय्यूबी पैदा होगा? नचकैया तो हो सकता है, शराबी सट्टेबाज तो हो सकता है, गुटकेबाज और लूटबाज तो हो सकता है, मगर अय्यूबी नहीं होगा। मैंने तो दुआ की मौला एक हुसैन और दे दे, यजीद ये जो पंजे निकाल रही है इसका काम ही तमाम हो जाए। एक हुसैन दे दे ना, मैंने तो खाली एक हुसैन, अय्यूबी को भी खत्म करो, मोहम्मद बिन कासिम को भी खत्म करो, सब को खत्म करो। मैंने सीधा हुसैन मांग लिया, अल्लाह हुसैन दे दे, बात खत्म हो जाए। तवज्जो करो, आलम तसव्वुर में जब हम बिला गुलफाम में कातिल मुतलक हूँ, मैं चाहूँ तो एक हुसैन नहीं, 1000 हुसैन दे दूँ दुनिया को। मैंने अर्ज की मौला एक ही हुसैन दे दे। जवाब बिला गुलफाम हुसैन आने के लिए फातिमा की तौबा होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए कोई दूसरा हुसैन ना आ सका। घरों में बेटियां पे पर्दा, घरों में बीवियां पे पर्दा, और मस्जिद में दुआ करता है कि मेरे घर में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। ये गुम्बद का खरोट रखने के बराबर है। चाहता है कि फिर से कोई अय्यूबी आए तो अपनी बेटी को फिर से जमीन से फातिमा बना दे। अगर माँ बीबी महलूर हो तो बेटा मुईनुद्दीन होता है। अगर बाप अबू साले हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। बाप अगर नकी अली खान हो तो बेटा अहमद रजा खान होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मालूम है अय्यूबी का बयान है, जिसने बैतुल मक़दिस को आजादी दिलाई, उस अय्यूबी का बयान है। वो कहता है जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी तो मेरी माँ अपना पिस्तान मेरे मुंह में दे के मुझे दूध पिलाती, और मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। इधर जोर से बोलिए, इधर जोर। जिसने उस दुनिया को फतह किया, 12 मुल्कों की फौजें लगी थी, जिसकी हिफाजत के लिए ईसाइयों का सबसे बड़ा किला, ईसाइयों का मरकज था कुस्तुन दुनिया, उसको फतह करने वाला मोहम्मद खासानी कहता है जब मेरी माँ मुझे गोद में लिटा कर दूध पिलाती थी तो
دودھ پیتا ہوتا تھا ماں تھپڑیاں دیتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے ہیں زور سے بولو زور سے بولو تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھوں سے اسی دودھ کی برکتیں تھی کہ جب میں جوان ہوا جوان ہو کے میں نے ہوش سنبھالا تو میری ایک ہی چاہت تھی یا تو کچھ دنیا کو فتح کروں گا یا اس کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گا. دنیا کی سب سے بڑی بات اگر کسی نے بنائی تھی تو کسی ماں کے بیٹے نے بنائی تھی جو ماں کا دودھ پیتے ہوئے مصطفیٰ کا درود سنتا تھا. دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی ہے محمد حسانی. سب سے پہلے تم کہتے دنیا ترقی کر رہی ہے. دنیا کا سب سے پہلا میزائل مدرسے میں پڑھنے والے حیدر علی کی بیٹی ٹیپو سلطان نے بنایا. ترقی کرتے ہو دین کو چھوڑ کر ترقی ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتی اور تمہاری تو بالکل نہیں ہو سکتی. دین میں ترقی ہے. یہ بچے حافظ بنے جاؤ تو انہیں انگلش میڈیم میں ڈال دو, میری گارنٹی ہے جو انگلش میڈیم میں پڑھنے اگر ان سے تیز نہ پڑھنے تو میری گارنٹی ہے. اللہ نے اس دماغ کو ایسا بنایا اسے جتنا استعمال کرو یہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے. یہ موبائل والا میموری نہیں ہے کہ 56 GB بھر گیا, اسے جتنا استعمال کرو اتنا ہی بڑھتا. مولانا اور جاہل میں جھگڑا ہو جائے کیسے سمجھاؤ گے؟ مولانا حضرت تم ایمان سمجھاؤ گے حضرت آپ پڑھے لکھو جب تو مولانا کو تو یہ کہنا چاہیے میموری بھری پڑی ہے اس میں نہیں آگا اسے سمجھا اس میں خالی. لیکن مولانا کو سمجھاؤ گے اس لیے کہ جو پڑھا لکھا ہوگا اس کا دماغ زیادہ کام کرے گا. ابھی ہمارے رامپور کا ایک لڑکا MBBS کر کے آیا, میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ بیٹا تم نے MBBS کیا پیسے سے کیا یا سیٹ ملی تھی؟ کہنے لگا حضرت میں نے ایگزام نکالا مجھے سیٹ ملی تھی. میں نے کہا بڑا سخت ایگزام ہوتا ہے نیٹ کا کیسے نکالا؟ کہنے لگا حضرت 2 سال ہم نے بیٹھ کے تیاری کی, لوگوں تمہاری سب کی چاہت ہے میں ڈاکٹر انجینئر بنانے منع نہیں کرتا, بناؤ ڈاکٹر بھی بناؤ انجینئر بھی بناؤ پروفیسر بھی بناؤ IAS بھی بناؤ IPS بھی بناؤ, ہر ڈپارٹمنٹ تمہارا بیٹا ہونا چاہیے. یہ اچھی بات ہے مگر سب سے پہلے محبت رسول کا دودھ پلاؤ, یہ اس سے اچھی بات ہے. ٹھیک ہے میری تقریر جو ہے جتنی دیر میں نے 2 بجے کا سنکلپ لیا تھا اور 2 بجنے والا ہوگا بس 5 منٹ. اچھا مجھے خود لگتا ہے ادھر شروع ہوئی اور ادھر 1 گھنٹہ تو یوں ہی نکل جاتا. اب بتائیے بولے کہ ختم کر دیں؟ چادر والے کہاں جا رہے ہیں؟ اب سنیں اس لیے کہ بات زیادہ ہے میرے پاس ٹائم کم ہے, میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں آپ سے زیادہ جگہ ہوا ہوں, دونوں چیزیں میرے پاس زیادہ ہے. سمجھ رہے رت جگہ بھی میرے زیادہ ہے اور سفر بھی میرے آپ سے زیادہ ہے. آپ نہ تھکے ہو نہ جگے ہو اور میں صحت مند بھی کو اتنا مارتے کھا نہیں ہوں. آپ دیکھیے سمجھ رہے ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے. مگر آپ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ نہیں تو میں بھی کیا بول رہا تھا بتائیے, بھول گیا. اچھا ساری ذمہ داری انہیں کی ہے, جلسے بھی یہی سجائیں, مولوی کو بھی یہی بلائیں اور یاد بھی یہی رکھیں مولوی بول کیا رہا تم تو بس بیٹھ. یہ میری قوم اب مولویوں کی باتوں کو ہلکے میں نہ لو, اس مولوی کی باتوں کو دل کی تختی پہ لکھو. کوئی نبی نہیں آ گئے جن کے مولوی بتائیں گے, دل پہ لو, دل پہ. مولویوں کو ہلکا مت سمجھو, تم نے مولویوں کو ہلکا سمجھا, زمانے نے تمہیں ہلکا کر دیا. تم نے امام کو ہلکا کرا, زمانے نے تمہاری کوئی اوقات نہیں چھوڑی. تو میں نے کہا بیٹا تم نے کیسے کیا؟ کہنے لگا حضرت 2 سال میں بھی ٹیسٹ میں بیٹھا نیٹ کے نہ نکالا. اچھا پھر کیسے نکالا؟ کہنے لگا حضرت میں نے ابا جی سے کہا اپنے بس کی بات نہیں, مدرسہ لے چلو. کہنے لگے مدرسے میں داخل ہو گئے, ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ MBBS کہہ رہا. میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے 1 سال تک میں نے مکمل مدرسے میں 10 سال پڑھا. کتنے؟ 10 پڑھنے کے بعد پھر میں نیٹ کی تیاری میں لگ گیا, اور جب نیٹ کی تیاری کر کے جب میں پھر ایگزام میں بیٹھا تو کہنے لگا حضرات فرسٹ والی
یہ ہے قرآن، جس قرآن سے تم دور بھاگ رہے ہو، یہ ہے قرآن۔ آپ ڈاکٹر بنائیے مگر پہلے قرآن پڑھائیے، آپ انجینئر بنائیے مگر پہلے قرآن پڑھائیے، آپ پروفیسر بنائیے مگر پہلے قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھائیے، اس کے بعد بچوں کو ہے بنائیے۔ تیرا بیٹا اگر کسی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہو تو لوگوں کے فیصلے کر رہا ہو تو مذہب اسلام آمنہ کے لال کی زندگی کو سامنے رکھ کے لوگوں کے فیصلے کرے۔ آج کرسی مل جاتی ہے تو کوئی پوچھنے تیار نہیں ہے، ایسے فیصلے کر رہا ہو۔ مدینہ شریف مسجد نبوی ہے، ایک دیوانی سی پاگل سی عورت مسجد نبوی کے دروازے پہ آئی، ذرا بہت جلدی جلدی سننا، آ کے مصطفیٰ سے باتیں کرنے لگے، اپنی شکایت اپنے غم کے قصے سنانے لگی۔ بڑی تیز کی دھوپ ہے، بڑی تیز کی گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، نبی اس کی باتوں کو سنتے جا رہے ہیں اور ہاں 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 کرتے جا رہے ہیں۔ اتنی گرمی کہ نبی کے کپڑے پسینہ سے بھیگ گئے۔ اگر گوشت ملے نا تو غریبوں کو نہیں کوئی پوچھتا، مگر سن تیری نبی جو آمنہ کے لال کائنات کے مالک کو مختار ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر تشریف لے آئے، آ کے عرض کرنے لگے آقا آپ کے کپڑے پسینہ میں بھیگ گئے، یہ پاگل عورت ہے، پورے مدینہ میں اس کی کوئی نہیں سنتا، یہ تو بڑبڑاتی رہتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کب سے گرمی میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا عمر خاموش ہو جا، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی مدینے والا مصطفیٰ سنتا ہے۔ میں ٹکڑا دوں گا یہ کہاں جائے گا؟ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی مدینے والا اللہ کو سلام۔ جلسے میں آنے والوں عزت ہے تمہیں، یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ یہ دنیا نہیں دے گی تمہیں، عزت ہے مصطفیٰ کا طریقے سے۔ بس میں آخری بات بتاؤں گا، مدینے والے مصطفیٰ کرم کریں گے تو تمہیں عزت دیں گے۔ تمہاری عزت اسی ہے، تمہاری دولت ہے۔ نوجوانوں داڑھی رکھانے سے گریز نہ کرو، نوجوانوں اسلامی لباس سے گریز نہ کرو، نوجوانوں ٹوپیوں سے گریز نہ کرو۔ میری باتیں بہت گہرائی سے سننا، میں کسی حد تک کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ بڑھ کے میں بھی نہیں کہہ سکتا، حالات آپ دیکھیے، مگر اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹوپیاں اوڑھنے سے گریز نہ کرو۔ اب ٹوپیاں لگاؤ، سسرال بھی جاؤ پہلی بار تو ٹوپی اوڑھ، ٹوپیوں سے شرم نہیں لگتی ہے؟ مجھے شرم آتی ہے اس نوجوان پر جسے ٹوپی اوڑھنے میں شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے اس نوجوان پر جو اسلامی لباس پہننے میں جسے شرم آتی ہے۔ لوگوں یہ حال تھا اس دنیا کا۔ ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں میرے نبی تشریف فرما آ کے رو رہا ہے۔ نبی فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ عرض کیا بہت بڑا گناہگار ہوں، اپنے گناہوں کو سوچتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ نبی نے فرمایا کون سا گناہ ہے؟ عرض کی آقا زمانہ جاہلیت کی بات ہے یا رسول اللہ، میرا یہ کام تھا کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کر پاتا تھا تو میرے پاس آتا تھا، اس کی بیٹی کو میں سپاری پیسہ لے کر کے میں زندہ دفن کرتا تھا۔ توجہ کرنا ذرا، یہ سن لینا، میری ماں بہن ذرا غور سے سن لیں، میری ماں بہن بہت خاص طریقے سے سن لیں۔ میری بہنوں تم تو اسلام کے دامن کو نہ چھوڑو، تمہیں اگر ایک عزتیں دی ہیں تو صرف تمہیں مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے۔ آقا میں جلا رہا اپنے وقت کا، یا رسول اللہ میں نے 99 لڑکیوں کو 99 لڑکیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا تھا، لوگوں سے رقم لے لے کر، میرا یہی کام ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات میں بتا رہا ہوں رسول اللہ۔ آقا ایک دن ایک شخص آیا، کہنے لگا میری بیٹی ہے اسے دفن کرنے کا کیا لے گا؟ بتا کیا لے گا؟ میں نے کہا کتنی بڑی ہے؟ جواب دیا زیادہ بڑی نہیں، کبھی چھوٹی ہے۔ تو میں نے کہا تو کیوں نہیں دفن کر دیتا؟ تو نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس لڑکی کے باپ نے جواب دیا میں اسے زندہ دفن کرنے کے لیے لے کے گیا، مگر بیٹی اتنا پیار کرتی ہے مجھ سے، اتنا پیار کرتی ہے کہ اس کے پیار نے میرے قدموں میں زنجیر ڈال رکھی ہے، میرے قدم کانپ جاتے، ہاتھ کانپ جاتے، میں اسے زندہ دفن نہیں کر پاتا۔
یہ بات صحیح ہے، جلسے میں آنے والوں بیٹیاں بیٹوں سے کہیں بڑھ کے پیار کرتی ہیں باپ، یہ بات صحیح ہے۔ اگر تم گھر میں آؤ نا تو تیرا بیٹا یہ پوچھے گا باپ میرے لیے کیا لایا، بیٹی پوچھے گی باپ امی نے کھانا بنایا کہ تو نے کھایا کہ نہیں کھایا، نہیں کھایا ہو تو۔ اگر بیٹی کی شادی بھی ہو جائے نا، وہ اپنی سسرال چلی جائے، اسے خبر ملے ایک دن فون پر تیرے باپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، تیری ماں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اور لوگوں ذرا غور کرو، بیٹوں نے تو پردے لگا لیے ہوتے ہیں، بیٹوں نے تو حصے بنا لیے ہوتے ہیں، ایک مہینہ ماں میری طرف رہے گی، ایک مہینہ باپ میری طرف رہے گا، تو 1000 ماں کو دے گا، میں 2000 ماں کو دوں گا، تو 1 کنٹل غلہ دے گا، میں اتنا غلہ دوں گا۔ تم نے تو ماں اور باپ کے بٹوارے کر لیے ہوتے ہیں، مگر جلسے میں آنے والوں اگر اس بیٹی کو پتا چلے تیرا باپ بیمار ہے، تیری ماں بیمار ہے، اپنے شوہر سے چھٹی لیتی ہے، اور میرے شوہر میرے باپ علیل ہے، اور میرے شوہر میری ماں علیل ہے، اور جلسے میں آنے والے یہ پردہ نہیں لگاتی، اپنے بچوں کو چھوڑتی ہے، اپنے شوہر کو چھوڑتی ہے، اپنے شوہر سے چھٹی لے کے اپنی ماں کے گھر آ جاتی ہے، بے لوث اپنے باپ کی خدمت کرتی نظر آتی ہے۔ بیٹیاں ہر حال میں ماں باپ سے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اگر تمہارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جایا کرے تو چہرے کو لٹکا نہ لیا کرو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کے دعا کیا کرو، یا اللہ یہ بیٹی رحمت ہے، اس کے قدم کو میرے گھر کے لیے مبارک کر دینا تاکہ میری عزت اس سے بنی رہے، یا اللہ یہ بیٹی بھی مجھے قبول ہے اگر تیری طرف سے تحفہ ہے۔ تیرا بیٹے تجھے جنت میں لے کے آئے گا۔ کبھی کبھی بیٹوں نے ہم نے دیکھا کہ ابا نے کبھی چوکی نہ دیکھی، بیٹے نے چین دکھا دی۔ بیٹے ایسے نہیں ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ لگا بیٹی اتنی محبت کرتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دفن کرنے لے گیا، اس نے بیٹی نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا، کہنے لگی او باپ مجھے کھانا نہ دینا میں شکوہ نہ کروں گی، مجھے کپڑا نہ دینا میں شکوہ نہ کروں گی، او میرے باپ میں تجھے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں، جب تک تو گھر نہیں آتا میں کھانا نہیں کھاتی ہوں، ماں سے بار بار پوچھتی ہوں ماں میرا باپ کب آئے گا، او میرے باپ جب تو گھر سے باہر نکلتا ہے ماں کھانا بنا کے تیار کرتی ہے، میری ماں کہتی ہے بچی کھانا کھا لے، مگر میرے باپ میں لقمہ نہیں کھاتی جب تک تو نہیں آ جاتا ہے، اتنا پیار کرتی ہے میری بیٹی، میرے قدم کانپ جاتے ہیں، میرے ہاتھ پٹپٹا جاتے ہیں، میں اسے دفن نہیں کر سکتا مگر میں اسے زندہ بھی نہیں دیکھ سکتا، بتا دفن کرنے کا کیا لے گا، کہنے لگا اجرت طے ہو گئی، میں پیسہ طے ہو گیا، جو تو سوچ کی رقم کی طے ہو گئی، میں نے کہا تیری بیٹی کے نام کی قبر کھود کے تیار کروں گا، بیٹی کو لے کر کے کہنے لگا میں نے اس کی بیٹی کے نام کی قبر کھود کے تیار کر لی، اور باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے آیا، جیسے ہی بیٹی باپ کی گود میں آ رہی تھی بیٹی کی نظر مجھ پر پڑی تو بیٹی کی چیخ نکل گئی یا رسول اللہ، بیٹی کہنے لگی میرے باپ اس ظالم کے حوالے مجھے نہ کر، یہ کتنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے، آج مجھے پیچھے چھڑے گا۔ یا رسول اللہ اس باپ نے اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، میں نے بچی کو جھٹکا دے کے دھکا دیا، بچی قبر میں جا کے گری، بچی کا منہ زمین پر لگا، جیسے ہی بچی قبر میں گری بچی اٹھنا چاہتی تھی، میرے ہاتھ میں لوہے کا کدال تھا جس سے میں نے قبر کا گڈھا کھودا تھا، میں نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اس بچی کے سر پہ دے جیسے ہی بچی کے سر پہ میں نے کدال مارا بچی کا سر پھٹ گیا، خون نکلا، یا رسول اللہ میں ظالم کا مجھے ترس آیا، رحم آیا، باپ نے پیٹ پھیر دی، بچی قبر میں دوبارہ سے خون سر سے پیرا، بچی قبر میں گری، مگر گرنے سے پہلے اس بچی کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، اس جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اس جملے نے مجھے کپا کے رکھ دیا، وہ کدال میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، نبی نے فرمایا کیا جملہ تھا، کہنے لگا بچی جب کدال کی چوٹ کھائی اور جب گر رہی تھی تو زبان سے بولی تھی مولا وہ تیرا رحمت والا نبی کب آئے گا جو ہم بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا۔
تیرا رحمت والا نبی کب آئے گا؟ وہ تیرا برکت والا نبی کب آئے گا جو ہم بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا؟ آقا آپ کا نام پہلی مرتبہ میں نے اس بچی کی زبان سے سنا تھا، پہلی مرتبہ آپ کا پریچے اس بچی کی زبان سے سنا تھا، میری خدا نکل گئی کہ کوئی ایسا بھی نبی آئے گا جو ان ڈوبتی ہوئی بچیوں کو تیرائے گا، ان دم توڑتی بچیوں کو سہارا دے گا، ان زندہ دفن ہو گئی بچیوں کو زندگیوں کے تاج عطا کرے گا۔ کیا کوئی ایسا نبی بھی ہوگا؟ میرے ہاتھ سے خدا گر گئی، آپ کی تلاش میں نکل پڑا۔ آقا جب میں نے مکہ میں تلاش کیا تو پتا چلا کہ وہ نبی جس کی تو تلاش میں ہے وہ نبی ہاں آ چکا ہے، وہ نبی ظاہر ہو چکا ہے۔ آپ کا بتایا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کرم کر دیں میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لوگوں تیرے نبی نے تجھے بہتر زندگی کا سلیقہ بھی دیا ہے، طریقہ بھی دیا ہے۔ جب سمے آنے والوں اس دنیا کے طریقے کو ٹھوکر مارو اور اعلان کر دو ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ اللہ سلامت رکھے، سارے لوگ ایک بار کلمہ سنا دیں مجھے، لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ بڑے اچھے آپ سننے والے اور ایسا سن رہے ہیں کہ رات کے 2 سے اوپر کا ٹائم نکل گیا مگر آپ کی سماعت نہ پوری ہوئی ہے نہ پوری ہوئی ہے، اسی کو کامیاب جلسہ کہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ یہ بچے دیکھ رہے ہیں ان کے سر پر جو ہے اب دستار رکھی جائے گی۔ بس ایک ڈیمانڈ، ایک اعلان میں آپ سے کرتا ہوں، مدرسے چلانا آسان کام نہیں۔ ان علماء سے پوچھو بڑی مشکل سے مدرسے چلتے ہیں، بڑی محنت سے یہ مدرسے چلتے ہیں۔ لوگوں جب مدرسے چلتے ہیں تو یہ حافظ بنتے ہیں، جب مدرسے چلتے ہیں تو یہ عالم بنتے ہیں، جب یہ مدرسے چلتے ہیں تو دین کا تحفظ ہوتا ہے، جب یہ مدرسے چلتے ہیں تو ناموس رسالت کے پہرےدار بنتے ہیں۔ اس مدرسے کے لیے، یہ مدرسے ہی تو جس میں ہم بیٹھے، اس مدرسے کے لیے کوئی ہے جو 1100 روپے کا تعاون، صرف 1100 کوئی ہے اپنی گاڑی کمائی سے، اپنے ماں باپ کے نام سے اگر انتقال کر گئے تو آ جائیے، 1100 کا ایک نہیں کم سے کم 11 کھڑے ہو جاتے یار۔ اتنا بڑا تو میں نے کوئی ڈیمانڈ کرنی بھی ہے، صرف 1100 روپے، ایک مہینہ میں پان کھا کر تھوک دیتے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیروز بھائی نے 1500 پیش کر دیا اس مدرسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شان بھائی 1100 محبوب بھائی 1100 ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی ایسا ہے جو اس کا اللہ 700